سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے MBS نے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب بھی وہاں کا دورہ کریں. یہ کتنا موجودہ سیاسی تناظر کے اندر کتنی کی امپورٹنٹ بات ہے؟ یہ بہت بڑی ایک سیاسی اور صفاتی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ اس کے مطلب جو حکومت کے خلاف جو حزب اختلاف ہے اس کے قائد کو وہ ملنے کو تیار ہیں، بلکہ عزت بھی دے رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں. تو وہ ایک سگنل ہو. میں یاد کراؤں یہاں پر 77 میں ریاض الخطیب ہوتے تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. جی بالکل. وہ اپوزیشن کے سارے لیڈروں سے بھی ملتے تھے اور آرمی چیف سے بھی ملتے تھے، اور وہ سفیر تھے. اور یہ کیا کوئی صورتحال کو کھچڑی کو اس طرح کی پکڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں تھوڑا سا فرق تھا کہ ریاض الخطیب صاحب نے جو بڑے قابل اور بڑے سینئر سفیر تھے سعودی عربیہ، ان کی ایکٹیویٹی اس وقت شروع ہوئی جب بھٹو صاحب نے ان کو درخواست کی کہ آپ PNA سے ملیں اور میرا ان سے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد ہوگا آپ پڑھیں، ان کا ایک فورن منسٹر تھا UAE کا السویدی، وہ بھی آیا تھا. بالکل آیا تھا. انہوں نے یہ مسائلت کا سلسلہ بھٹو صاحب نے خود انیشیٹ کیا تھا کہ آپ جا کے آئیں، خاص طور پہ کیونکہ رائٹ ونگ الائنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہد صاحب کہ ایک بار پھر مصالحت کا کوئی سلسلہ سعودی عرب شروع کر رہا ہے؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو آپ نے دوسری خبر دی ہے دعوت والی، یہ اس کا ابھی فیکٹس پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سعودی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کے اندر بھی، اور جو سعودی عربیہ کا لنک ہے پاکستان کی ہر سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی ہے، اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سعودی عربیہ کو. میرے خیال میں سعودی عربیہ کا انحصار پاکستان پر رہے گا. ٹھیک، بالکل رہے. ایک خبر چونکہ اصل میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بار بار چاہتی ہے کہ یہ رفٹ والی فضا جو ہے جو خان صاحب نے شروع کی ہوئی ہے کسی حد تک کم ہو، اور چیزیں ہیں پیس میں چلے جائیں، جو سیاستدان باہر بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، وہ کہیں نکل نہیں رہا رستہ شاید، اور اس میں شاید انٹرونشن چاہ رہے ہوں. ایک رستہ تو انہوں نے نکالا تھا خود 1 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور وہ رستہ کامیاب تھا، اور شاید وہ اس پرائم منسٹر صاحب کو یا معلوم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا یا ان کو کانفیڈنس نہیں لیا گیا یا ان کو پسند نہیں آیا. تو اگر وہ راستہ کنٹینیو کرتے اور اس کا ایک منطقی انجام تو پہنچاتے تو شاید پاکستان میں سیاسی کشیدگی بھی اتنی زیادہ نہ ہوتی اور حالات بہتر ہوتے. نہیں تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ 2-3 دن سے جو صورتحال چل رہی ہے ذرا باؤنسرز اور بیٹنگ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ بھی بات چیت تو چل رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، اور آج پروڈکشن آرڈر بھی حمزہ شہباز شریف صاحب کے بھی نکلے ہیں، اور بھی اچھی خبریں ایسے لگ رہا ہے. جو استعفوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی تھم گئی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ ایک چیز بڑی واضح ہو، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے یا بیک بون ہے، وہ اس صورتحال میں جب پاکستان کو ہندوستان سے براہ راست اتنے خطرات ہیں اور مودی کا ایک جاننا چیز ہے، وہ نہیں چاہے گی کہ ایک داخلی فرنٹ بھی کھلا ہو اتنا سخت قسم کا تضاد اور تصادم کا، اور باہر سے ہندوستان جو ایک میں سمجھتا ہوں کراس بارڈر ٹیررزم بھی کر رہا ہے، ہائیبرڈ وار بھی کر رہا ہے، بلکہ غیر اعلانیہ جارحیت ہے ان کی پاکستان کے خلاف، تو ان کا تعصب. لیکن یہ ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں اپنا کر رہی؟ مطلب ہمارے وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں فرنٹ فٹ پہ آتے اور اپوزیشن کو دعوت دیتے ان حالات کے اندر سنجیدگی کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانے کی؟ گڑا ہوا ہے اپنے طرف سے. لیکن چیئرمین تھا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے، کہ بنیادی آپ کا ہدف کیا ہے، کیا وہ نریندر مودی ہے یا PDM ہے؟ اگر تو نریندر مودی ہے تو پھر سب کو ملائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے زیادہ دشمن ہے تو یہ میرے خیال میں یہ فیصلہ حکومت کر لے. اور آپ کو یاد ہوگا پلوامہ کا واقعہ ہوا، کشمیر کا واقعہ ہوا، تو حزب اختلاف تو تیار تھی بیٹھنے میں، آرمی چیف بھی آئے، سب آئے. تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اب لارجر پکچر دیکھیں، اور لارجر پکچر میں پاکستان کو اس کو ضرورت ہے چیلنجز کو اکٹھا میٹ کرنے کی. کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک شخص، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک سیاسی جماعت اکیلے نہیں کر سکتی. اور یہ انڈیا کا جو ایشو ہے یا ایون اسرائیل کا ایشو ہے یا CPEC ہے، کشمیر ہے، یہ ایشو ایسے ہیں جس میں ساری سیاسی جماعت چاہے حکومت ہو حزب اختلاف ہو ایک ہی موقف ہے. اچھا، آپ نے ایک اوباما کے انٹرویو میں خاص بات کی تھی اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو یہ پورا مڈل ایسٹ کسی نہ کسی طور پہ شیئر کرنا پڑے گا.
اس طرف جو بائیڈن کو گزاربات کا وائس پریزیڈنٹ بھی تھا، اس طرف کس طرح لے کے آئے گا؟ کیا ایرانینز جو ہیں وہ ایگری کر جائیں گے اتنی ساری پراکسی کلوز کرنے کے؟ 12-13 پراکسی چل رہی ہیں ان کی، اور کیا سعودی عرب جو ہے وہ اپنی بیسک جیسے اس پہ سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ ایک طرف پیوٹن ہے روس کا اور ایک طرف چائنا ہے، ٹھیک، ان کے خلاف وہ ملوث۔ یہ جو اس علاقے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران، دیکھیں ایران کی پالیسی بڑی پریگمیٹک پالیسی، ٹھیک ہے، وہ ایران جو ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل سکتا ہے، وہ کھیلنے کی کیپیسٹی بھی ہے اور کھیل چکا بھی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایران پوری طرح تیار ہے۔ ابھی جواد ظریف بھی ادھر آئے ہوئے تھے وزیر خارجہ، انہوں نے بھی غالباً ہماری گورنمنٹ کو کہا ہے، اور اس میں ہماری گورنمنٹ نے بھی اچھا سٹینڈ لیا میرے خیال میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران اور سعودی عربیہ کی مصالحت کرانا چاہتے ہیں اور ہم اس میں اپنا رول ادا کرنے کو تیار ہیں، جس بات کی ایران نے ویلکم بھی کی۔ تو یہ میرے خیال میں ڈیولپمنٹس کچھ ہوں گے 20 جنوری کے بعد، جس میں پاکستان کا بھی ایک کلیدی کردار ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔